نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حرم مدینہ میں حاضری دینے کا طریقہ کار کیا ہے۔ یاد رہے کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تمام عبادات سے افضل عبادت ہے، اعلیٰ عبادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی جائے، بلکہ یہ واجبات میں سے ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا امت پر واجب ہے، اور جس کا ادا کرنا یعنی زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر لازم ہے، چونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ جس آدمی کے لیے ممکن ہو کہ وہ میری زیارت کر سکے لیکن پھر بھی زیارت نہ کرے تو گویا اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ پھر ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ جس نے میری قبر شریف کی، میرے روضہ انور کی زیارت کی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور مقام پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے وصال کے بعد میری زیارت کی، میرے روضے پر آیا، اس نے میری ظاہری زندگی میں میری زیارت کی، یعنی یوں سمجھے کہ ظاہری حیات طیبہ میں جیسے میں دنیاوی زندگی اور حیات کے ساتھ موجود ہوں، گویا اس نے اس طرح میری ملاقات بھی کی، میری زیارت بھی کی جو میرے روضے پر آیا۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، آپ کو رزق دیا جاتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بلند ترین مقامات پر فائز ہیں، لہٰذا آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے زیارت کرنے والوں کو دیکھتے ہیں، ان کو جانتے ہیں، ان کو پہچانتے ہیں، لہٰذا جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جا رہا ہے، اسے چاہیے کہ سب سے پہلے غسل کر لے، خوشبو لگا لے، اچھے کپڑے پہنے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، پھر تعظیم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اس طرح حاضر ہو جائے کہ مسجد شریف میں یعنی مسجد نبوی میں داخل ہو کر منبر شریف کے پاس 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھے، یعنی جب حضور کی مسجد شریف مسجد نبوی میں داخل ہو تو منبر شریف کے پاس 2 رکعت نماز نفل تحیت المسجد کی نیت سے پڑھے، یوں نیت کرے 2 رکعت نماز نفل تحیت المسجد، پھر یہ منبر کے پاس پڑھے، حضور کا جو منبر ہے، اور اس میں اس طرح کھڑا ہو کہ منبر شریف کا جو پایا ہے وہ دائیں کندھے کے برابر ہو جائے، منبر شریف کا جو پایا ہے وہ دائیں کندھے کے بالکل برابر ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہیں پر کھڑے ہوتے تھے، اور آپ کی قبر انور اور منبر شریف کے درمیان ایک جنتی باغ ہے جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا منبری علی حوضی، کہ میرا منبر میرے حوض پر ہے۔ تحیت المسجد والے نفل کے علاوہ اور 2 نفل پڑھے شکرانے کے، 2 رکعت نماز نفل شکرانہ، کہ حضور کی بارگاہ میں حاضری کا شرف اور اعزاز مل رہا ہے، اس پر 2 رکعت نماز نفل شکرانہ کی پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو توفیق بخشے وہ ریاض الجنہ میں جا کر ضرور 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے پڑھے، پھر جو دعا چاہے مانگے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کی طرف متوجہ ہو کر جھک جائے، اپنے آپ کو جھکا دے، سر کو جھکا دے، اپنے کندھے جھکا دے، حضور کی قبر انور آپ کے روضہ مبارکہ کے بالکل سامنے 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہو، اور اس طرح اپنا سر بھی جھکائے، اپنا چہرہ بھی جھکائے، جھک کر عاجزی انکساری کا منبع بن کر حضور کے سامنے کھڑا ہو، اور اس طرح کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر انور اور چہرہ اقدس کے سامنے کھڑا ہو، اور یہ خیال کرے کہ حضور کی نظر مبارک میری طرف ہے، حضور مجھے دیکھ رہے ہیں، حضور میرا کلام سنتے ہیں، حضور میرا سلام سنتے ہیں، میرے سلام کا جواب دیتے ہیں، اور میں جو دعا کروں گا میری دعا پر حضور آمین فرماتے ہیں۔ یعنی اس نظریے اور اس عقیدے کے ساتھ حضور کے روضہ انور کے قبر مبارک کے سامنے کھڑا ہو، سر کو جھکا لے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، پوری تعظیم ادب احترام کے ساتھ، اور پھر یہ
خیال رکھے کہ حضور مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں، حضور میری دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ پھر یوں کہے السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی الرحمہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع الامہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا مزمل، الصلاۃ والسلام علیک یا مدثر، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ اس طرح آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا تحفہ اور نذرانہ پیش کرے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عاجزی کے ساتھ دعا کرے، حضور کے وسیلہ سے دعا کرے، حضور کی شفاعت مانگے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش رب کی بارگاہ میں پیش کروا کے حضور کے وسیلے سے، حضور کے ذریعے سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے۔ اس طرح آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دے اور عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، میں بہت گناہگار ہوں، آپ کی بارگاہ میں سفارش کے لیے آیا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کریں، اللہ کی بارگاہ میں میری شفاعت کریں، اور اللہ کی بارگاہ سے میری معافی طلب کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کے بعد، دعا مانگنے کے بعد، پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر کے سر انور کے سامنے کھڑے ہو جائے، اس طرح پھر آپ پر سلام پڑھے، السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ، السلام علیک یا صاحب رسول اللہ، السلام علیک یا انیس رسول اللہ، السلام علیک یا رفیق رسول اللہ، السلام علیک یا امین رسول اللہ۔ اس طرح سلام بھیجنے کے بعد حضرت سیدنا